یہ 14 مئی 2013 کو سلمان جو ہے وہ شہید ہوا خیبر ایجنسی میں KPK میں. آپریشن المیزان چل رہا تھا تو وہ پچھلے کوئی 5 مہینے سے وہ دسمبر میں جوائن کیا تھا اس نے اس آپریشن کو, اور 14 مئی کو جو اس کی خواہش تھی اس کے مطابق اس کو مل گیا جو وہ چاہتا تھا. وہاں پہ ان دنوں میں 2013 کا جو الیکشن ہو رہا تھا, پہلے یہ چونکہ FC کے جو اسپیشل آپریشن گروپ ہوتا ہے اس کو ہیڈ کر رہا تھا. میرا خیال ہے 11 مئی کو تھا الیکشن, تو ان کی جو ڈیوٹی تھی الیکشن جو ڈیوٹی ہوتی ہے پولنگ اسٹیشنز پہ, وہ اس کے جو لوگ تھے ان کی لگا دی گئی, تو اس کو چیک پوسٹ پہ بھیج دیا گیا کہ فار دا ٹائم بینگ اس کا جو وہاں پہ جو بعد میں اس کی اشاعت کے بعد ہمیں پتہ چلا, اس کے کمانڈنٹ نے ہمیں بتایا کہ اس کو ہم نے سیف کرنے کے لیے پیچھے بھیج دیا, کیونکہ اس نے آپریشن بہت زیادہ کیے ہوئے تھے, تو یہ وہاں پہ زیادہ لائم لائٹ میں تھا. جو ٹیررسٹ تھے وہ اس کی جو تھے وہ اس کو فالو کر رہے تھے کبھی, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو سیف کرنے کے لیے پیچھے کر لیا, کیونکہ اس کا گروپ جو ہے وہ سارا الیکشن ڈیوٹی پہ چلا گیا. تو ایک دن کوئی تقریباً 1-1:30 بجے کے قریب اس کی جہاں پہ پوسٹ پہ اس کو رکھا ہوا تھا, تو وہاں پہ اٹیک آ گیا. اس کے 2 جوان شہید ہو گئے, 2 کو فائر لگ گئے, تو اس کو بھی لگ گئے, اس کو فرنٹ پہ 3 لگے فائر. جب ان کو اٹھاتے اس کو کہا گیا کہ جی آپ کو پہلے ہم کر دیتے ہیں, ہم ریکروٹ کرتے ہیں ہاسپٹل, پشاور کے نزدیک تھا چونکہ وہ CMH, لیکن اس نے کہا کہ نہیں میں تو اپنے جوانوں کو اٹھاؤں گا پہلے تو پھر بعد میں. اس نے ان کو ایویکویٹ کیا, وہ 2 تو بچ گئے, اللہ کا شکر ہے, 2 شہید ہو گئے. تو یہ بھی ہاسپٹل میں پہنچ کے پھر بلیڈنگ زیادہ ہو گئی, اور اللہ کو جیسے منظور تھا, شکر الحمدللہ. یہ ہمیں واقعی آپ پہ بھی فخر ہے اور سلمان پہ بھی فخر ہے, اور قوم ان کی قربانیوں کو کبھی بھی نہیں بھول سکتی. سلمان کو ستارہ بصالت بھی پھر ملا. جی بالکل. آئی نو اٹس اے ڈیفیکلٹ کوسچن آف کورس, کسی بھی باپ کے لیے ماں باپ کے لیے یہ آسان نہیں ہے, بٹ جب آپ کو یہ خبر ملی کیا وٹ ور یور فیلنگس؟ اتفاق سے نا میں نے جیسے پہلے بتایا کہ 2013 کے الیکشن تھے, وہ ہم نے 11 مئی کو کروائے. میری سرگودا پوسٹنگ تھی, تو میں کوئی 10-12 دن 15 دن نا گھر نہیں آ سکا تھا. گھر میں کوئی بھی نہیں تھا چونکہ ماسوائے مسز کے. تو میں اس دن نا ارلی مارننگ آیا ہوں, تقریباً 4 بجے شاید میں آیا ہوں 14 مئی کو. تو میں گھر ہی تھا. پہلے میں صبح پیرنٹس کے قبرستان گیا ہوں, وہاں پہ دعا شفا کی ہے, میں واپس آیا ہوں, کھانا کھایا ہے. ابھی کھانا کھا کے تو جو برتن ہیں وہ میری مسز جو ہے وہ کچن میں رکھ رہی تھی, تو لینڈ لائن پہ کال آئی کہ جی ہم یونٹ سے بات کر رہے ہیں, تو اس طرح سلمان صاحب زخمی ہیں. خیر وہ جو وہ ٹون تھی جو جس طریقے سے کہا گیا, وہ میں چونکہ آفسر تھا, پولیس آفسر, تو مجھے اندازہ, میں نے کہا یار آپ مجھے میرے ساتھ نا شیئر کریں اسے. انہوں نے کہا جی وہ آپ نا, انہوں نے مجھے نمبر دیا پشاور CMH کا, وہاں پہ ایک آفسر تھے, ان سے آپ بات کریں. میں ان سے بات کی, انہوں نے کہا جی وہ آپریشن تھیٹر میں بتاتے ہیں آپ کو یہ وہ, لیکن میرا اپنا جو 6 سینس تھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ گڑبڑ ہے. 5-10 منٹ بعد وہ بتا دیا انہوں نے. آپ کی سلمان سے لاسٹ کب ملاقات ہوئی تھی شہادت سے پہلے؟ سلمان آیا تھا جی آپریشن ایریا سے 16 اپریل کو نا 2013 کو فار 10 days. وہ ان کو مڈ آپریشن نا, کیونکہ 6 مہینے کی ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے انیشل, تو اس میں 2.5-3 مہینے بعد ان کو
وہ 8-10 دن جو ہے وہ چھٹیاں دیتے ہیں. تو وہ آیا تھا, تو میں ان دنوں میں کافی بزی تھا. میں رات کو ایک دن آیا ہوں 19 اپریل کو, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 19 اپریل آ کے رات کو میں اس کو یہ 15-16 کو آیا ہوا تھا یہاں پہ, تو میں آ کے تو اس کو مل کے تو میں واپس چلا گیا ہوں. پھر جس دن اس نے 26 اپریل کو واپس جانا تھا, تو اس دن میں رات کو آیا ہوں, اور ارلی مارننگ اس کو 8 بجے یہاں سے میں نے اس کو گاڑی اپنی میں بٹھایا ڈیوو اڈے پہ جا کے, تو ڈیوو بس پہ بٹھا کے تو یہ میری اس کا سی آف تھا. اس نے کبھی شہادت کا, اوبویسلی آرمی میں تھا, فوج میں, خواہش کا اظہار کیا؟ اچھا, میرے ساتھ تو خیر نہیں ایسی کبھی کوئی بات ہوئی اس نے نہ کی, نہ میں یہ کرتا تھا, لیکن اس نے اپنی بہن کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, ایون جب لاسٹ ٹائم وہ ہو کے گیا ہے تو کتنے ایسے اس کے دوست اور ہمارے رشتہ دار ہیں جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ ہمیں کیا گیا تھا, یہ ہماری اپنی لاسٹ ہماری یہ ملاقات ہے. اچھا. اور وہ پتہ نہیں اللہ کو ویسی منظور تھا, وہ بتا کے گیا ہے. بلکہ اس کی ایک ای میل ہے, اس میں ای میل میں اپنے دوست کو ای میل کرتا ہے کہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ دن گزاروں. میں نے اپنی فیملی کے ساتھ دن گزار لیے, دوستوں رشتہ داروں کو مل لیا, آپریشن میں نے بڑا زبردست طریقے سے کر لیا ہے, میرے جو کاؤنٹس ہیں وہ 3 فگر میں پہنچ گئے ہیں. پاپا اس دفعہ بڑے خوش ہوئے ہیں. میں نے اپنا ویٹ جو ہے وہ, کیونکہ وہ پہلے تھا جنرل صاحب کا ADC تھا, تو وہاں سے والنٹیئر کر کے ادھر گیا تھا, تو وہاں جب وہ 2 سال رہا ہے ADC, تو اس نے نا ویٹ گین کر لیا تھا. تو میں اس کو کہتا تھا کہ یار یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے, یہ نہیں اس طرح, تو اب مجھے دیکھو کہ میں اتنی دیر ہوگی سروس کرتے ہوئے, تو میرا ویٹ تو کیسا ہے. تو اس نے نا وہ ویٹ اپنا ریڈیوس کیا اس آپریشن ایریا میں. وہ نیچرل بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپریشن ایریا میں, چونکہ وہ اس طرح کی لائف ہوتی ہے کہ ویٹ ریڈیوس ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن اس نے بہت ہی زیادہ ویٹ ریڈیوس کیا, کیونکہ لاسٹ اس کی جو تصویریں ہیں وہ شو کرتی ہیں جو انیشل وہ تھا, وہ اس پہ واپس آ گیا تھا. تو میں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا, میں نے کہا یار ویل ڈن سلمان, آپ نے بڑا اچھا. تو اس نے وہ کیا, ای میل میں مینشن کیا, دوست کو بتایا کہ پاپا بڑے خوش ہوئے ہیں. تو اور پھر اس نے ایک فقرہ اس میں آگے لکھا ہوا ہے کہ اللہ میاں اب میں تیار ہوں مرنے کے لیے. بچپن کا بتائیں, کس طرح کا تھا, کیسی شرارتیں کرتا تھا؟ وہ نا بڑا, میں آپ کو کہوں نا کہ ہماری فیملی میں شاید ہی کوئی اس طرح کا بچہ ہو, اتنا ہمبل. آپ شاید کوئی بندہ بلیو نہ کرے, اس نے کبھی یہ نہیں کہا مجھے کہ مجھے یہ چیز چاہیے. آپ کا کیسا تعلق تھا؟ ایک باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے نا, فرینکنس تھی, آپ سے شیئرنگ کرتا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی ماشاءاللہ اللہ کرے سارے پیرنٹس کا جو ہے, اسپیشلی فادرز کا, اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ہی ہو جیسا میرا تھا. ہم ہر چیز ڈسکس کرتے تھے, وہ چھوٹا ہوتے ہوئے ہی میں اس کے ساتھ ساری چیزیں اس کو بتانی, ڈسکس کرنی, جو نیگیٹیوز ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ڈسکس کرنے, جو پازیٹیوز ہیں وہ بھی ڈسکس کرنے. وہ پھر ریفلیکٹ کرتی تھی اس کی جو پرسنالٹی ہے نا, جو مجھے اس کے کولیگس نے بتایا, اس کے آفیسرز جو سینئر تھے انہوں نے بتایا, تو وہ مطلب ریفلیکٹ کرتا تھا اس پہ پھر میرا. بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جب یہ ADC تھا تو میں اس کے ایک دفعہ نا وزٹ کیا اس کو, تو میں اس کے روم میں گیا, تو روم میں اس نے میری تصویر لگائی ہوئی تھی. اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی پہ میرا کتنا جو تھا. اس کے کولیگز کہتے ہیں کہ ہم کوئی بات کہتے تھے تو اس کو کہتے تھے نہیں یار نہیں, مجھے میرے پاپا نے بتایا تھا کہ یہ اس طرح نہیں ہے, اس طرح. کیونکہ میں پریکٹیکل بندہ ہوں تو مجھے ان چیزوں کا ساروں کا پتہ تھا کہ بھی کس طرح کیا ہونا ہے ماس. تو میں اس کے ساتھ نا ماس وائے اس کی آرمی لائف کے, کیونکہ اس کا مجھے نہیں پتا تھا,
میں اس کے ساتھ ہر بات شیئر کرتا تھا اور وہ میرے ساتھ شیئر کرتا تھا. آرمی لائف کا اس کو میں نے کہا تھا کہ یہ آپ نے نہیں میرے ساتھ شیئر کرنی, کیونکہ یہ آپ کی اسٹیٹ کی جو ہے نا سیکریٹس وہ اس میں ہے, آپ نے وہ نہیں میرے ساتھ شیئر کرنی. جیسے میں اس کے ساتھ پولیس کی جو انٹرنل تھی وہ نہیں شیئر کرتا تھا. تو لیکن ادروائز اس کی گرومنگ کے لیے جو ریکوائرڈ تھیں وہ میں اس کے ساتھ کرتا تھا. وہ سیکیورٹی ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہاں پہ وہ میرے ساتھ مجھ سے پوچھتا تھا, وہ میرے سے گائیڈنس لیتا تھا کہ پاپا یہ حالات ہوں تو کیا کرنا چاہیے, یہ حالات ہوں, کیونکہ وہ میں پولیس میں وہ کہ تو سیکیورٹی کو زیادہ بہتر سمجھتا تھا. تو فوج میں جانے کی خواہش سلمان کی اپنی تھی یا آپ چاہتے تھے کہ آپ کا بیٹا فوج میں جائے؟ نہیں, یہ اسی کی تھی. میں نے تو اس کو ایف ایس سی کروایا, میڈیکل پری میڈیکل کا وہ اسٹوڈنٹ تھا, اچھے مارکس لیے, گیا انٹری ٹیسٹ کلیئر کیا. تو ون فائن مارننگ کہ وہ مجھے کہتا ہے کہ پاپا وہ میں تو نہیں میڈیکل میں نہ جانا, میں نہیں جانا. میں نے کہا کیوں؟ مطلب آئی واز شاکڈ کہ ہمارے گھر میں تو کبھی ایسی بات ہی نہیں ہوئی تھی کہ بھی کہیں اور کہیں کچھ کرنا ہے. تو اس نے کہا نہیں میں, حالانکہ وہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس نے پہلے اپلائی کر دیا ہوا تھا جو ریکروٹنگ کا جو بیسک ان کا سینٹر ہے یہاں لاہور کا, تو وہاں پہ اس نے اپلائی کیا تھا. اس کی ڈیٹ تھی اس دن اصل میں, تو اس کو یہ تھا کہ اب بعد میں پتہ چلے گا تو ہو سکتا ہے مجھے وہ ناؤ دا ٹائم کے بھی وہ مجھے انفارم کرے. خیر مجھے انفارم کیا, میں نے بھی اس کو لائٹ لیا. میں نے کہا اچھا یار آپ جاؤ ٹرائی کر لو. تو مجھے یہ تھا کہ کون سا وہ اتنا ایزی ہے کہ جو ہو جائے گا, کیونکہ نہ کوئی سفارش نہ کوئی ایسی چیز آرمی میں. چلو باہر تو کسی کو ہوتا ہے نا جی فلاں کو کہہ دو یہ کر دو, آدمی اپنا پروفیشنلی جو چیزیں کرتی ہے اس میں کسی کی ایکسٹرنل جو ہے وہ نہ سفارش ہے نہ پریشر ہے. تو وہ میں نے بھیج دیا. کہتے میں نے ٹھیک ہے. وہ یہاں سے کلیئر ہو گیا, آئی ایس بی گجرانوالا اس کی ڈیٹ آ گئی. میں اس کو چھوڑنے گیا, اس کو چھوڑ آیا. وہ 3-4 دن ادھر رہا, اس کے بعد واپس آ گیا. ہمیں کال لیٹر آ گیا. دس از آل اباؤٹ. عید بتائیں کہ عید کیسے گزارتے تھے سلمان کے ساتھ؟ اچھا, سلمان جب سے گیا نا آرمی میں تو میرا نہیں خیال کہ ہم نے کوئی عید کٹھی کی ہے. شاید اگر کی ہو تو کوئی ایک کی ہو, میرا نہیں خیال. اچھا, اس دفعہ اس نے کہا تھا, اس نے وہ لکھا تھا کہ اس دفعہ ہم اکٹھی عید کریں گے, اور کی ہم نے اکٹھی عید, بٹ کی یادوں کے ساتھ.